ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں میں آپ کو کہیں سن رہا تھا، تو یہ جو ابھی تک آپ کے سامنے کیا پلس آ رہا ہے، اس میں میں نے سنا کہ بلوچستان میں آبادی بہت زیادہ بڑی ہے، تو کیا پلس آ رہا ہے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا وغیرہ میں گروتھ کتنی ہے؟ دیکھیں ابھی تک پنجاب میں گروتھ 1%، 1.25% کے قریب ہے، کچھ کم ہے۔ اچھا۔ سندھ میں پرسنٹ جو 2% سے کچھ اوپر ہو گئے، جو ان کی پچھلی 2017 کی گروتھ ہے اس کے قریب ہے۔ کے پی میں 2 کے قریب ہے، بلوچستان میں کافی زیادہ ہے، 8 کے قریب ہے، 8% سالانہ۔ وہ تھوڑا مشکل ہے اس کو ماننا۔ تو یہ اس سے کیا یعنی اس سے بلوچستان سیٹوں کی تقسیم پہ اثر پڑے گا؟ نہیں، اور یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے؟ دیکھیں وہ یا پھر یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہوگا لوگوں کا کہ وہاں افغان ریفیوجیز کو رجسٹر کیا، کیونکہ اگر ان صوبوں میں 2% کے اور ادھر 8% کے حساب سے اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھوڑا اس کو دیکھ رہے ہیں ہم۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو ہم نے اربن کی انڈر انیومریشن دیکھی، اسی کے ساتھ ہم نے بلوچستان میں جو بلکہ ہم نے 3 مارچ کو دیکھ لی تھی کہ اوور لسٹنگ کی انہوں نے، 6-7 اضلاع ہیں بلوچستان کے، اس میں انہوں نے گھرانے 10 یا 20 گنا یا 5 گنا 17 کے مقابلے میں زیادہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ڈسپلیس تھے، بعض کیسز میں ہم دوسرے ڈسٹرکٹ میں تھے، ایسے نارمل حالات نہیں تھے پاکستان میں، ہمیں پتہ ہے بلوچستان کی صورتحال کا، کچھ لوگ ملک سے باہر تھے۔ بہرحال اب میں ان وجوہات میں نہیں جا رہا، ہم نے یہ جو بہت زیادہ اضافے تھے گھروں کے اور اس کے بعد آبادی کے، یہ ہم نے سینسس مانیٹرنگ کمیٹی میں رکھے، منسٹر صاحب کو بتایا، پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ جس طرح کراچی کے وہ اس مسئلے کی آپ کو وجہ نظر آئی، تو اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آئی؟ اور یہ پختون بیلٹ میں ہے یا بلوچ بیلٹ میں؟ یہ پختون بیلٹ میں تو شاید اکا دکا ہے، دکی کو کہہ سکتے ہیں اگر آپ، باقی یہ سدرن ڈسٹرکٹس میں زیادہ ہے۔ اچھا، یہ بلوچ بیلٹ میں بلوچ بیلٹ میں زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب مثلا میرا دروازہ کٹکھٹایا آپ کے عملے نے، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے میں نے ان کو بتا دیا میرے گھر میں ایکچولی 5 بندے ہیں، میں نے ان کو بتا دیا کہ جی 20 بندے ہیں، تو اس کو چیک کرنے کا آپ کے پاس کوئی یعنی یہ جو بلوچستان کا آپ بتا رہے تو اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کاؤنٹر چیک کا کوئی نظام نہیں ہے، تو کیا نادرا وغیرہ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتی؟ دیکھیں وہ ہو سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں۔ چھٹے سینسس پہ جو 2-3 اعتراضات تھے، اس میں ایک بڑا اعتراض یہ تھا ایک صوبے کا کہ جناب آپ نے ہماری ویریفیکیشن کی، شناختی کارڈ کا ڈیٹا لیا، اور پھر جو لوگ ڈومیسائل نہیں تھے سندھ میں، آپ نے ان کو ان ماس ان کی ڈومیسائل پلیس پہ شفٹ کیا، حالانکہ وہ عمومی سکونت ان کی سندھ کے کسی نہ کسی ضلع میں، تو وہ یہ ٹپیکل سے کھاتے یہاں ہیں اور شمار وہاں ہوتے ہیں، وہ والی گفتگو شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد سی سی آئی نے کہا کہ جناب آپ ویریفیکیشن نہیں کریں گے، ویسے سینسس کے نظام میں ہے بھی نہیں، رسپونڈنٹ بیس ہے۔ آپ جو میں آپ سے گننے کے بعد جو سوالات پوچھ رہا ہوں نا، تعلیم کے، ڈسیبلٹی کے، ایجوکیشن کے، آکوپیشن کے، دے آر گڈ انف کہ اس سے پتہ بھی چل جاتا ہے اور آپ کی ایج سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر لوکلائزڈ ہو رہی ہو، اکا دکا ہو رہی ہو تو شاید نہ پتہ چلے، لیکن جیسے ہی سسٹمیٹک ہوتا ہے ود ان آورس پتہ چلتا ہے، اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اچھا، 2017 کی مردم شماری میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ مثلا ہمارے ٹرائبل اضلاع کے لوگ تھے، وہ آپریشنز کی وجہ سے میکسیمم ان کے وہ ڈسپلیس تھے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ اپنے علاقوں میں بھی نہیں گنے گئے اور ادھر بھی نہیں گئے۔ اب جو پختون مثلا پختونوں کا سب سے بڑا شہر کراچی بن گیا ہے، تو آپ اگر ان کے اپنے وزیرستان میں جائے تو ادھر تو وہ موجود نہیں ہے، تو کیا اس کو کراچی میں گنا جا رہا ہے؟ ہاں بالکل، وہ کسی نہ کسی ایک جگہ، اس میں صافی صاحب جو نہیں، کسی نہ کسی نہیں ہے، یہ ذرا واضح کرے کہ وہ لوگ ان کو اپنے علاقے میں گنے جا رہے ہیں یا ادھر گنے جا رہے ہیں؟ نہ صرف گنا جا رہا ہے بلکہ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہجرت کی ہے تو کس وجہ سے کی اور کب کی ہے۔ اچھا، یہ بھی پوچھا جا رہا ہے، اور ایلینز کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں ذرا جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہمارے لوگ ہیں ان کی بات کر لوں۔ اب دیکھیں اس میں یہ آپ کے پروگرام سے مجھے یہ موقع مل رہا ہے، پشاور کی گروتھ ہماری نیگیٹو ہے، تو بادی نظر میں تو لگتا ہے کہ پشاور نیگیٹو کیسے گرو کرے گا، اب وہ پازیٹیو ہونے والی ہے، لیکن 2-1 دن تک وہ وہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ پشاور میں جو اے آر کیمپس تھے وہ اب وہاں سے جا چکے ہیں بہت سارے، اور بہت سارے لوگوں نے، جو میرے خیال خیبر ایجنسی ایڈجوائننگ ہے اس کے ساتھ لگتی ہے، انہوں نے وہاں شمار کرایا ہے۔ اسی طرح ہنگو اور ٹانک میں آبادی کی گروتھ آپ کو وہ نہیں نظر آئے گی جو 17 میں، اس کی بھی وجہ ہے کہ پشاور نیگیٹو کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ پشاور تو ادھر تو نوشیرہ تک پھیل گیا، ادھر جو ہے جبروت تک پھیل گیا، ادھر کوہاٹ تک پھیل گیا۔ ہم کام بھی اسی پہ کر رہے ہیں، اور
میں نے آپ کو بتایا تھا نا جو بڑے اربن سینٹر نیگیٹو آئے تھے اس میں پشاور بھی تھا، تو اس کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، لیکن ایک وجہ جو کم ہونے کی ہے کہ اس میں پورے AR کیمپس نہیں آ سکے، یا تو وہ چلے گئے یا پھر جو لوگ ایجنسیوں سے موو ہوئے تھے پشاور میں، کوہاٹ میں یا ہنگو میں یا ٹانگ میں، جو بھی ان کے ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس سے، اب وہ ان کی چوائس اگر ہے کہ وہ 1-2 مہینے میں وہاں چلے جائیں گے اپنی ایجنسی میں، تو اپنے آپ کو وہاں شمار کروائیں گے وہ. اسی طرح اگر خیبر واپس جائے گا پشاور سے، اس کی پریفرنس ہے کہ وہ وہاں شمار کروائے. اب یہ ہر ایک کو تو ہم مجبور تو نہیں کر سکتے، جس کی بھی پولیٹیکل پریفرنس ہے. بہت سارے مثلا اب بلوچ اور پختون، خصوصاً پختون، وہ بڑی تعداد میں کشمیر، گلگت بلتستان، یہاں سے وہ سارے آ کے، تو وہ تو کراچی کے وسائل پہ پہنچے ہیں. بالکل. تو ان کو آپ کراچی میں کاؤنٹ کر رہے ہیں یا ان کو اپنے آبائی علاقوں میں؟ کراچی میں. دیکھیں ہم آپ کا CNIC ضرور پوچھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو، ہمارے پاس قدرت ہی نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے ہم آپ کو کہیں رکھیں. اور اس کا جو اپروف نظام ہے نا ڈیجور ہے. ڈیجور کے پیچھے ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ وہاں کاؤنٹ ہوں گے جو آپ کی عمومی سکونت ہو، اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ عمومی جہاں آپ کی سکونت ہے وہاں کی انتظامیہ آپ کے لیے بنیادی ایمینٹیز دے گی، وہ اس کی ذمہ دار ہے. تو آپ کاؤنٹ ہوں گے تو یہ ذمہ داری تک وہ لے کے جائے گا نا، نمبر گن کے. تو اس میں افغان ریفیوجیز کو بھی آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، ان کا ڈیٹیل بھی لے رہے ہیں، اور آپ افغان ریفیوجیز کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کیا کریں؟ میں افغان دیکھیں اس میں ایک ایلین کا کالم ہے. جب آپ آئیڈینٹیفیکیشن میں پوچھتے ہیں نا، تو آپ نیشنل ID کارڈ یا پاسپورٹ یا کوئی بھی لیگل ID پوچھتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستانی شہری نہیں ہیں، آپ باہر کے ہیں، تو آپ اپنی بتائیں کہ کہاں کی قومیت ہے اور اپنی ID دیں. تو جو بھی اس کی ID ہے، افغانی ہے تو افغانی دے گا، بنگالی، جو بھی ID وہ دے گا. دیکھیں اس کے بعد ہمیں ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے افغان ریفیوجیز کہاں ہیں اور ان کے پاس لیگل ID نہیں ہے. آپ لوگوں نے کوئی ایسی چیز میکینزم ڈیولپ کیا ہے؟ اب اگر مردم شماری آپ کے مکمل ہو رہی ہو اور میرے گھر مردم شماری والے نہیں آئے ہوں، مجھے پتا ہو کہ بھائی مجھے کاؤنٹ نہیں کیا بالکل کیا، تو میرے لیے شکایت کی کوئی جگہ یا پھر کوئی ایسا ایپ جس میں میں دیکھ سکوں کہ ہاں کیا مجھے رجسٹرڈ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے، کوئی ایسا میکینزم ہے؟ جی ہاں، ایک ٹول فری نمبر ہے، UN نمبر ہے، اس پہ آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، آپ میسج کر سکتے ہیں، آپ بتا دیں کہ کس جگہ آپ کا بلاک ہے، زیادہ گھر ہیں، آپ کا گھر ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فوراً ایڈریس کریں. ابھی تک جو ہم کمپلینس وہ ابھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس کو دیکھ لیں. آپ 9727 ہمارا وہ نمبر ہے. ٹھیک ہے، اور مزید میں آپ سے ڈیٹیل بھی شیئر کر لوں گا اگر آپ چلا سکیں اس کو. تو وہ کام کر رہا ہے وہ سسٹم، ہم کمپلینس کو ایڈریس کر رہے ہیں.